الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حجاج کرام، دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کی خاطر اپنے اپنے گھروں سے مکہ مکرمہ کے لیے نکل رہے ہیں، اور کچھ حاجی مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے حج کے ارکان کے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں گا، کیونکہ یہ جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں اس کے ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور سنن بھی ہیں، اور ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ ارکان کا حکم مختلف ہے، واجبات کا حکم مسنون سے مختلف ہے، غرض کہ ہر ایک کا حکم دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حج کے ارکان کے متعلق بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں، اور ان چاروں میں سے اگر آپ نے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو حج کا رکن ہے وہ ہے احرام۔ احرام کہتے ہیں کہ آپ حج یا عمرہ کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا، کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب آپ نے نیت نہیں کیا تو نہ تو آپ کا حج ہوگا اور نہ ہی آپ کا عمرہ ہوگا۔ خواہ آپ احرام پہن لیں، چادر اور تہبند سفید کپڑا آپ پہن لیں، لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کیا ہے تو نہ تو آپ کا حج ہوگا اور نہ ہی آپ کا عمرہ ہوگا۔ دوسری چیز جو حج کے ارکان میں سے ہے وہ ہے عرفہ میں ٹھہرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص عرفہ میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے گا۔ عرفہ کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد، یعنی ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرفہ میں آ گئے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھیڑ سے بچنے کی خاطر فجر کی نماز جا کر کے عرفہ میں ادا کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور آخر جو وقت ہے مزدلفہ کے دن، یعنی جس مزدلفہ کی رات، جس دن حاجی جاتے ہیں کنکری مارتے ہیں، یعنی 10 تاریخ کو، تو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر کوئی حاجی عرفہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اس طرح سے عرفہ کا جو وقت ہے وہ 24 گھنٹہ ہے۔ اس وقت میں حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ عرفہ پہنچ جائے۔ اگر وہ عرفہ نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تیسرا طواف افاضہ ہے۔ طواف افاضہ کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو وقت ہے کہ 10 تاریخ کو، راجح یہی ہے کہ 10 تاریخ کو حاجی جا کر کے خانہ کعبہ کا 7 چکر کرے، یعنی طواف لگائے، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا صفا اور مروہ کے صحیح کرنا ہے، یعنی طواف کرنے کے بعد فارغ ہو کر کے جائے صفا اور مروہ کی صحیح کرے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو حج تمتع کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں سے جو بھی حاجی آتے ہیں وہ عام طور پہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حاجی آتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد احرام کے بندھنوں سے آزاد ہو کر کے، احرام پہننے کی وجہ سے ان کے اوپر جو قید ہے اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور کپڑا، سلا ہوا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کا وقت آتا ہے تو پھر احرام پہنتے ہیں اور حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کے حاجی حج تمتع کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک ہی صحیح ہے، لیکن حج تمتع کے لیے 2 صحیح ہے۔ تو چوتھی جو شرط ہے وہ ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرے۔ جب ان چاروں چیزوں کو کوئی حاجی کر لے گا تب جا کر کے اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کو
حاجی نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقین مانے کہ اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حج کے رکن کو چھوڑ دیا، اور جس نے حج کے رکن کو چھوڑ دیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ دنیا اس کو حاجی کہے، کچھ بھی کہے، لیکن وہ اللہ کی نظروں میں حج اس کا مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اور ہمارے جو حجاج کرام حج کر رہے ہیں ان کے حج کو حج مبرور بنا، اور جو حاجی مکہ میں آ رہے ہیں ابھی راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنا، اور جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ رکھ، ان کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔